خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے آخری عشرہ اور مسلمان۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ یا رب اسے تو آخری رمضان نہ دے قرار، یا رب اسے تو آخری رمضان نہ دے قرار، اگلے برس بھی ہم کو یہی دن نصیب ہوں۔ لکھ دی ہے تو نے موت تو اتنی ہے التجا، لکھ دی ہے تو نے موت تو اتنی ہے التجا، مرنے کے بعد ہم بھی نبی کے قریب ہوں۔ برادران اسلام، اس وقت ہم اور آپ رمضان المبارک کے آخری عشرہ سے گزر رہے ہیں۔ یہ عشرہ، آخر کے یہ 10 دن گزشتہ 20 دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، اور اہم ہونے کی وجہ یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری عشرہ میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الصوم چیپٹر نمبر 22 حدیث نمبر 1767، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کی عبادات میں جو محنت و مشقت اٹھایا کرتے وہ باقی کے عشروں میں نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر چیپٹر نمبر 32 حدیث نمبر 2024، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کس لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی کمر کو کسی بیلٹ سے باندھ لیتے یا کسی رسی سے اپنی کمر کو باندھ لیتے؟ جی نہیں، بلکہ کمر کس لینے سے مراد یہ ہے آپ عبادات کے لیے چاق و چوبند ہو جاتے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ پچھلے خطبہ میں احادیث کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بحیات رہے، دنیا میں موجود رہے، ہر سال آپ یہ اعتکاف کرتے رہے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے، لیکن یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ بہرحال اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ تو کمر کس لینے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ ان راتوں میں اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہتے، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ 2 احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادات کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لہذا بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان
جو ان باقی بچے ہوئے دنوں میں اللہ کی عبادت کر کے، یعنی ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، تسبیح و تحلیل، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور دیگر نیکیوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرے اور رب کی بنائی ہوئی جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لے۔ اور بڑا محروم ہے وہ انسان، بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے سامنے یہ اسرا بھی گزر جائے اور وہ عام دنوں کی طرح ان مبارک دنوں کو بھی، ان مبارک راتوں کو بھی غفلت میں، لاپرواہی میں، سستی اور کوتاہی میں گزار دے، اور رمضان اس حال میں چلا جائے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہ کیا ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت سے محرومی اصل محرومی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑا محروم وہ ہے، سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے، سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کے سامنے نیکیوں کا یہ موسم گزر جائے اور وہ دامن مراد کو نیکیوں سے نہ بھر سکے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور رب کی بنائی ہوئی جنت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا سکے۔ اور ایسے ہی بدنصیب لوگوں کے لیے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح الترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، حدیث نمبر 985، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر لانے کا حکم دیا، فحضرنا، تو ہم نے ممبر لا کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، قال ان جبريل قد عرض لي فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمین۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ممبر لا کے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سن لیا تم لوگوں نے؟ تو ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، آج سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی خلاف معمول ممبر کی ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آمین 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 کہتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، جس وقت میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا جبریل علیہ السلام میرے سامنے ظاہر ہو گئے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو، اس کا ستیہ ناس ہو جسے رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے معاف نہ کرا سکا، پاک صاف نہ کرا سکا، اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا، وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہ سکا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، فرشتوں کے سردار جبریل جس کے حق میں بد دعا کر دے اور نبیوں کے سردار
انسانوں کے سردار، جنات کے سردار، بلکہ پوری کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہے، وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا، کتنا محروم ہوگا، اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ اس لیے کہنا چاہوں گا، یہ جو 2-4 دن بچے ہوئے ہیں، 2-4 راتیں بچی ہوئی ہیں، ان کی قدر کر لیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ بہت افسوس ہوگا، بہت پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب تک جو لوگ اپنے نفس کی غلامی کرنے کی وجہ سے، اپنے نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے ہیں، نمازیں نہیں پڑھے ہیں، ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، روزے رکھنا شروع کر دیں، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اور جو لوگ شروع رمضان سے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان باقی بچے ہوئے دنوں میں محنت و کوشش کو اور بڑھا دیں۔ مطلب اگر آپ شروع رمضان سے ڈیلی 1 یا 2 پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان باقی بچے ہوئے دنوں میں کوشش یہ کریں کہ ایک دن میں 4-5 پارے کی تلاوت ہو۔ اس کے لیے اپنا وقت نکالیں، دنیا کی مصروفیات کو کم کر دیں، آپ کے جو شیڈولز بنے ہوئے ہیں اس کو بند کر دیں۔ رمضان کے بعد دیکھا جائے گا، جو ایام باقی ہیں انہیں غنیمت سمجھیں۔ میرے بھائیوں، فرصتیں ہمیشہ نہیں ملا کرتی، مواقع ہمیشہ نہیں ملا کرتے۔ اگلا رمضان ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کسے کب موت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ شاعر کہتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، انسان کو موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک کام کر لیجئے، نیکیاں جمع کر لیجئے۔ اسی طرح اگر آپ شروع رمضان سے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان باقی بچے ہوئے دنوں میں اس کی مقدار بڑھا دیں۔ اگر آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال چکے ہیں تو حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالیں، اپنا ذاتی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالیں۔ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالیں۔ میرے بھائیوں، صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے تو آپ کا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ اللہ نے کہا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 276، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی صدقہ و خیرات آپ کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو نہ صرف اللہ آپ سے راضی ہوگا، اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا، بلکہ باقی بچے ہوئے مالوں میں بے انتہا برکت ڈال دے گا، آپ کے مالوں کو پاک صاف کر دے گا، آپ کا مال سیف ہو جائے گا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ آپ کو مال دیا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اگر اس کے راستے میں خرچ کریں گے پھر اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے، آپ سے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کا بے انتہا اجر و ثواب دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح آپ کا مال سیف ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ دنیا کے اندر کئی بینکوں میں کھاتا کھلوا رکھے ہیں، اس میں پیسے جمع کر کے رکھے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے پیسے سیف ہو گئے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، ہمارا پورا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، جب ہماری موت ہوتی ہے تو ان اکاؤنٹ پہ ہمارا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا،
اکاؤنٹ میں جمع شدہ پیسے پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان پیسوں سے ہم ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دوسرے لوگ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنا چاہوں گا بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے، ایک کھاتا آپ آخرت کے لیے کھول لیجئے اور اس میں زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کر لیں، اللہ کی قسم وہ پیسے بالکل سیف ہو جائیں گے، کبھی خراب نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوگا، ان پیسوں پہ صرف آپ کا اختیار ہوگا، ان پیسوں سے صرف آپ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک کھاتا آخرت کے لیے کھول کے رکھیے، اگر نہیں رکھیں گے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا بہت زیادہ افسوس ہوگا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جب اللہ نے موقع دیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنا مال دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اسی طرح ان باقی بچے ہوئے دنوں میں نمازوں کی ادائیگی کا خاص اہتمام کریں۔ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دیے تو آپ کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے اور ایسے مسلمان ہونے پہ آپ کو افسوس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نمازی ہو، جو بے نمازی ہو وہ مسلمان ہو، اور جو مسلمان ہو وہ بے نمازی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا اور بے نمازی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ان باقی بچے ہوئے دنوں میں آپ نمازوں کی ادائیگی کا خاص اہتمام کریں، سنن و نوافل کا اہتمام کریں، سنت مؤکدہ کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں نفل عبادات آپ کریں گے فرض کے برابر ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک اسپیشل آفر اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ لیکن افسوس ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہاں دنیا کے معاملے میں ہمیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے پچھلے خطبہ میں نے کئی مثالوں کے ذریعے سے کہا تھا کہ اگر حکومت کی طرف سے جاب کے لیے کوئی ویکنسی نکل جائے تو ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی سے فارم فل کر کے جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارا دماغ کام کر رہا ہے جبکہ 4 دن کی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اس زندگی کی ہمیں فکر ہو رہی ہے، اور جو آنے والی زندگی ہے، جو پرماننٹ زندگی ہے، جو مستقل زندگی ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے؟ اسی طرح موبائل میں آفر نکلتا ہے، فوراً چلتے ہیں مارکیٹ اور ایک اچھا سا موبائل خرید لیتے ہیں، یا فلپ کارٹ سے یا امیزن ایپ سے یا کسی اور ایپ سے ایک اچھا سا موبائل بک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سم کارڈ میں آفر نکلتا ہے، ایک سم نکال لیتے ہیں، کپڑے میں آفر نکلتا ہے، کسی مال میں جا کر کے اچھے سے کپڑے خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی اور چیز میں آفر نکلتا ہے، فوراً جا کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو اسپیشل آفر چل رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو آفر چل رہا ہے یہ 30 یا 29 دنوں تک چلتا رہے گا، جس میں سے زیادہ تر دن گزر چکے ہیں، اب صرف 2-4 دن بچے ہوئے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد آپ چراغ لے کے تلاش کریں گے، یہ لمحات آپ کو ملنے والے نہیں ہیں، پھر زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اگلے رمضان تک آپ زندہ بچیں گے کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیجئے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجئے، اور سنت مؤکدہ 12 ہیں، 12 سنت مؤکدہ آپ ضرور پڑھیں۔ سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ کا اہتمام کریں۔ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کو پڑھیں۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کو پڑھیں۔ زیادہ دیر تک افطار پہ بیٹھے نہ رہیں، کوشش کریں جلد افطار سے فارغ ہوں، جب تک جماعت کا وقت ہے آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔
کھانے کے لیے پوری رات پڑی ہے، لیکن یہ لمحات جو گزریں گے آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ شاعر کہتا ہے گیا وقت پھر کبھی ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر کبھی ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں فائدہ اٹھا لیجئے، اب موقع ملا ہوا ہے، اگر نہیں فائدہ اٹھائیں گے پھر دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی طرح سنن و نوافل کی آپ تعداد بڑھا لیں، نمازوں کی تعداد بڑھا لیں، لیکن نمازوں کی تعداد بڑھانے کا مطلب ہرگز یہ نہ لیں کہ شروع رات میں تراویح کے نام سے ایک نماز پڑھ لیں اور آخری رات میں تہجد کے نام سے دوسری نماز شروع کر دیں، جیسا کہ یار لوگ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کتاب التہجد چیپٹر نمبر 19 حدیث نمبر 1175 کے مطابق رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات ثابت ہیں، اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین چیپٹر نمبر 8 حدیث نمبر 738 کے مطابق 13 رکعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بہرحال 11 رکعات ہوں یا 13 رکعات ہوں، آپ شروع رات میں پڑھ لیں، بیچ رات میں پڑھ لیں یا آخری رات میں پڑھ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں یا تراویح کا نام دے دیں، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح تعداد ثابت ہے وہ 11 رکعات ہیں یا 13 رکعات ہیں۔ پھر نمازوں میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ سنن و نوافل کی تعداد بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں قیام لمبا کیجئے، قیام آپ لمبا کر دیجئے اور رکوع و سجود بھی لمبا کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بہت لمبا ہوا کرتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کا عمل بیان کرتی ہے، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر نمبر 64 حدیث نمبر 4857، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھے ہیں، تو جب آپ رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پیر پھٹنے لگتے، آپ کے پیر پھٹنے لگتے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا، آپ کے پیر پھول جایا کرتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں عرض کرتی لما تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر۔ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر اتنی محنت و مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی تکلیفیں جھیل کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ عائشہ جب اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو کیا مجھے اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنے کے لیے میں اتنی محنت و مشقت کے ساتھ اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، سارے گناہوں سے پاک صاف تھے، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر بھی آپ رات دن اتنی محنت کرتے تھے، اور آج ہم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہیں؟ ہماری کوئی گارنٹی ہے ہم معصوم ہیں؟ بالکل نہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اللہ کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، اسلام کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا اللہ ہم کو ویسے ہی دے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ دوسری بات غور کیجئے، ہم اور آپ اللہ کی دی ہوئی نہ جانے کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہم چاہ کر بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں جو ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے، میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی عبادت کرنا،
اللہ کی اطاعت کرنا یہی شکر ادا کرنے کا مطلب ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی، جو اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب قیام اتنا لمبا ہوا کرتا تھا تو رکوع اور سجود بھی تو لمبا ہوتے ہوں گے، اور رکوع و سجود بھی لمبا کرتے تھے، اور یہی نماز کی خوبصورتی بھی ہے۔ قیام جتنا لمبا ہو، رکوع اور سجود بھی تقریباً اتنا ہی لمبا ہو۔ اگر آپ قیام لمبا کر رہے ہیں اور رکوع اور سجود مختصر کر رہے ہیں تو نماز کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان دنوں میں آپ قیام لمبا کریں، رکوع اور سجود بھی لمبا کریں، ذکر و اذکار کثرت سے کریں، توبہ و استغفار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور دیگر نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آخری اشرا میں یہی طریقہ ہے عبادات میں محنت کرنے کا، اور یہی شکل ہوا کرتی تھی پچھلے زمانے میں، نہ کہ وہ شکل اگر ہم مسجد میں آنا چاہیں تو آئیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جائیں، یا گھر جا کر کے کھراٹے لیتے رہیں، ادھر ہمارے بچے شرارت کریں، آوارہ گردی کرتے رہیں، اور ہماری عورتیں بازاروں کی زینت بنی رہیں۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ جو بڑے میاں جتنے ہیں وہ سب آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے خوب مستی کرو۔ ان بڑے بوڑھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنی قبر سے، اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن نہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ خود سو رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو مستی کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قیمتی لمحات جو گزر رہے ہیں دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں۔ بار بار کہتا ہوں، ایک بار وقت نکلے گا، آپ لاکھ کوشش کریں گے، دوبارہ یہ قیمتی لمحہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عقل کو صحیح کیجئے، اپنے دماغ کو صحیح کیجئے، اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے، ورنہ جب موقع پہ ایک نیکی کم پڑے گی اس وقت آپ کوشش کریں گے، کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بہرحال میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر تمام مسلمانوں پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں سارے مسائل پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک مسئلہ آپ کو بتائے دیتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، کتنا نکالنا ہے۔ تو یاد رکھیے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ چیپٹر نمبر 26 حدیث نمبر 1506 کے مطابق آپ کو 1 سا صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو 40 یا 45 گرام کا ہوتا ہے۔ 2 کلو 40 یا 45 گرام کا ہوتا ہے، اور انگریزی حساب سے 2.25 سیر کا ہوتا ہے۔ جو اناج بطور خوراک آپ استعمال کرتے ہیں اسی کا آپ نکال دیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں اسی کا نکالیں۔ جیسے روٹی کھا رہے ہیں تو آٹا کا نکال دیں، اسی طرح ہم کھجور بھی تو کھاتے ہیں، اچھا سے اچھا نکالنے کی کوشش کریں۔ کبھی کاجو کی جو قیمت ہے اس حساب سے آپ نکال دیں، کبھی کشمش جو کھاتے ہیں اس حساب سے آپ نکال دیں۔ آپ جتنا اچھا دیں گے صدقۃ الفطر میں یا صدقات میں یا زکوٰۃ میں، اللہ آپ کو اتنا ہی اچھا بدلہ دے گا۔ لیکن آپ دیتے ہوئے اگر نیت میں کھوٹ ہوگی پھر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ آیت آپ یاد کیجئے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں نیکی ہرگز نہیں مل سکتی جب تک تم اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرو گے۔ تو اچھی سے اچھی چیز صدقۃ الفطر میں آپ نکالنے کی کوشش کریں، اور صدقۃ الفطر عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ نکال دیں، تاکہ غربا، فقراء اور مساکین بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔
اس کے بعد عید کا مسئلہ آتا ہے، تو جیسے ہی عید الفطر کے لیے چاند کی خبر ہو، اس وقت سے لے کر کے عید کی نماز پڑھ لینے تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی یہ سنت ہے۔ اس کے بعد عید کا دن آئے گا، آپ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کر لیں، صاف ستھرا کپڑا پہن لیں، خوشبو کا استعمال کر لیں۔ میں مختصر طریقے سے بتا رہا ہوں، اگر تفصیل میں جائیں گے تو ایک ایک چیز کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مختصر طریقے سے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد خوشبو کا استعمال کریں۔ پھر جب عید کی نماز کے لیے آپ نکلیں تو طاق عدد میں کھجور کھا کر کے نکلیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن طاق عدد میں کھجور کھا کے نکلا کرتے تھے۔ طاق عدد کا مطلب کیا ہے؟ 1، 3، 5، 7، 9 اس طرح کی عدد کو طاق کہا جاتا ہے۔ تو آپ 1 کھجور کھائیں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن طاق عدد میں کھجور کھا کے نکلیں نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز آپ ادا کریں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا، اس کے بعد 7 تکبیرات زائد ہوں گی، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی، دیگر سورت کی تلاوت ہوگی۔ دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زائد کہی جائیں گی، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی، پھر دوسری سورت کی تلاوت ہوگی۔ یہی عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد امام واعظ و نصیحت کریں گے، پھر آپ عید کی خوشیاں منائیں اسلامی طریقے سے، لیکن عید کی خوشیاں مناتے ہوئے یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ کے آس پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اگر آپ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کریں گے، اپنے بال بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے میں مگن رہیں گے، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن آپ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو بہرحال اسلامی طریقے سے آپ عید کی خوشیاں منائیں۔ یہی سب باتیں ہیں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی بچے ہوئے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ان دنوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔